السلام علیکم ناظرین، ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر۔ این ڈی اے کے پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کے دوران نریندر مودی کو متفقہ طور پر عقائد منتخب کر لیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق سینئر بی جے پی لیڈر راجناتھ سنگھ نے نریندر مودی کو نیشنل ڈیموکریٹک الائنس این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کا لیڈر منتخب کرنے کی تجویز پیش کی، جس کی تمام پارٹی لیڈران اور اتحادیوں نے تائید کی۔ پارلیمنٹ ہاؤس کی پرانی عمارت میں واقع کانسٹیٹیوشن ہال میں این ڈی اے کی میٹنگ میں راجناتھ سنگھ کی تجویز پیش کی، جس پر سب سے پہلے امت شاہ، پھر نتن گڈکری اور پھر این ڈی اے کے دیگر جماعتوں کے لیڈروں نے تائید کی۔ تائید کرنے والے اہم این ڈی اے لیڈروں میں پہلا نام جنتا دل سیکولر کے ایچ ڈی کماراسوامی کا تھا۔ اس کے بعد تلگو دیشم پارٹی ٹی ڈی پی کے لیڈر چندر بابو نائیڈو اور پھر جنتا دل یونائیٹڈ کے نتیش کمار نے مودی کو این ڈی اے پارلیمانی پارٹی کا لیڈر منتخب کرنے کی تجویز کی تائید کی۔ منی پور میں ایک بار پھر تشدد کا معاملہ پیش آیا۔ صورتحال کو پیش نظر رکھتے ہوئے ریاستی حکومت نے جیریبام ضلع میں غیر معینہ مدت کے لیے کرفیو نافذ کر دیا۔ ایک آفیسر نے اس سلسلے میں بتایا کہ شورش پسندوں کے ذریعے ایک 59 سالہ شخص کا قتل کیا گیا، جس کے بعد لوگ احتجاجی مظاہرے کر رہے تھے۔ اس مظاہرے کو دیکھتے ہوئے ریاستی حکومت نے یہ فیصلہ لیا۔ جس شخص کا قتل کیا گیا اس کا نام سویبم شرد کمار سنگھ بتایا جا رہا ہے۔ اس کی لاش برآمد ہونے کے بعد مقامی لوگوں نے کچھ مقامات پر آگ لگا دی۔ اس واقعے کو دیکھتے ہوئے شب سے ہی کرفیو نافذ کر دیا گیا۔ حالانکہ کشیدگی بھرے ماحول میں جمعے کی صبح حالات قدرے بہتر رہے۔ روس کے دارالحکومت ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین نے اکتوبر میں یہاں دوسری بین الاقوامی برکس فیشن چوٹی کانفرنس منعقد کرنے کی تجویز پر دستخط کیے۔ سرکاری پریسیڈیم کی طرف سے جاری ایک ریلیز میں کہا گیا ہے کہ ماسکو سٹی سرکار دوسرے بین الاقوامی برازیل، روس، ہندوستان، چین اور جنوبی افریقہ برکس فیشن چوٹی کانفرنس فورم کی میزبانی کی حمایت کرے گی، جس کا اس سال اکتوبر میں منعقد ہونے کا منصوبہ ہے۔ اس مسئلے سے متعلق ایک قرارداد پر ماسکو کے میئر سرگئی سوبیانین نے دستخط کیے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق 80 سے زائد ممالک نے فورم میں شرکت کے لیے ابتدائی رضامندی دی ہے۔ یہ فورم ماسکو فیشن ویک کے حصے کے طور پر منعقد ہوگا۔ کانگریس پارٹی نے میڈیکل داخلہ امتحان نیٹ گریجویٹ میں دھاندلی کا الزام لگایا۔ پارٹی نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کی نگرانی میں اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تاکہ ہونہار طلبہ کو انصاف مل سکے۔ خیال رہے کہ نیٹ کا نتیجہ 4 جون کو اعلان کیا گیا تھا۔ اس معاملے پر کانگریس قائدین نے دہلی میں کانگریس ہیڈ کوارٹر پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کئی سنگین سوالات اٹھائے۔ این ایس یو آئی کے صدر ورون چودھری نے کہا کہ نیٹ امتحان میں پیپر لیک ہونے اور رزلٹ دھاندلی پر حکومت خاموش ہے۔ امتحان کرانے والا ادارہ این ٹی اے بھی شک کے دائرے میں ہے۔ پھر طلبہ کو وہ نمبر بھی ملے جو امتحان میں ممکن نہیں تھے۔ انہوں نے کہا کہ اتنا ہی نہیں، نیٹ کا نتیجہ جلد بازی میں جاری کیا گیا اور اس کی اطلاع کسی کو نہیں دی گئی۔ یہ تمام چیزیں این ٹی اے پر کئی سوالات اٹھاتی ہیں۔ کرناٹک ہائی کورٹ نے پرجول ریونا کی ماں بھوانی ریونا کو جنسی ویڈیو اسکینڈل سے متعلق اغوا کے معاملے میں عبوری ضمانت دے دی۔ عدالت نے 14 جون تک ان کی ضمانت منظور کر لی ہے۔ فیصلہ سناتے ہوئے ہائی کورٹ نے بھوانی ریونا کو دوپہر 1 بجے تفتیش کے لیے حاضر ہونے اور تحقیقات میں تعاون کرنے کی ہدایت کی تھی۔ بھوانی ریونا کے ان کے آبائی ضلع ہاسن اور میسور ضلع کے آر ٹاؤن تعلقہ میں داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی، جہاں سے شکایت کنندہ کا تعلق ہے۔ عدالت نے خصوصی تفتیشی ٹیم کو ہدایت دی ہے کہ شام 5 بجے کے بعد انہیں پوچھ تاچھ کے لیے نہ روکا جائے۔ ایس آئی ٹی کی جانب سے عدالت میں موجود سابق ایڈوکیٹ جنرل روی ورما کمار نے عدالت سے بھوانی ریونا کو پوچھ تاچھ کے لیے ایس آئی ٹی کی تحویل میں بھیجنے کا مطالبہ کیا۔ کانگریس لیڈر پرینکا گاندھی واڈرا نے نیٹ 2024 کے نتائج میں بے ضابطگیوں کا الزام لگایا اور جائز سے شکایت کا ازالہ کرنے کے لیے تحقیقات کا مطالبہ کیا۔ پرینکا گاندھی نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا، پہلے نیٹ امتحان کا سوالیہ پرچہ لیک ہو گیا اور اب طلبہ نتائج میں گھپلے کا الزام لگا رہے۔ ایک ہی مرکز کے 6 طالب علموں کو 720 میں سے پورے 720 کے نمبر ملنے پر سنگین سوالات اٹھ رہے ہیں اور کئی قسم کی بے ضابطگیاں سامنے آ چکی ہیں۔ کانگریس لیڈر نے نتائج کے اعلان کے بعد بڑی تعداد میں طلبہ کے خودکشی کرنے کی خبر پر دکھ کا اظہار کیا۔ انہوں نے نتائج کے اعلان کے بعد ملک بھر سے کئی طلبہ کی خودکشی کرنے کی خبریں آ رہی ہیں کہا کہ یہ انتہائی افسوسناک اور ہولناک ہے۔
پرینکا نے سوالیہ پرچہ لیک معاملے میں مناسب کارروائی نہ کرنے پر انتظامیہ کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ ریزرو بینک آف انڈیا کی ایم پی سی مانیٹری پالیسی کمیٹی میٹنگ کے نتائج سامنے آ گئے ہیں اور اس بار بھی ریپو ریٹ میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے اور اسے 6.50% پر برقرار رکھا گیا۔ اس سے قبل رواں مالی سال 2024-25 کی پہلی ایم پی سی میٹنگ میں پالیسی ریٹ کو مستحکم رکھا گیا تھا۔ آر بی آئی کے گورنر شکتی کانت داس ممبئی میں شروع ہونے والی میٹنگ کے نتائج کا اعلان کیا۔ ریپو ریٹ مستحکم رہنے کی صورت میں جن لوگوں نے قرض لے رکھا ہے ان کی ای ایم آئی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، تاہم مرکزی بینک نے جی ڈی پی کی شرح نمو کا تخمینہ بڑھا دیا ہے۔ اس میں 20 پوائنٹس کا اضافہ کر کے 7% سے بڑھا کر 7.20% کر دیا گیا۔ وسط غزہ میں نصیرات پناہ گزین کیمپ کے فلسطینی میئر ایاد المغاری اسرائیلی فضائی حملے میں جاں بحق ہو گئے ہیں۔ یہ اطلاع فلسطینی طبی اور سیکیورٹی ذرائع نے دی ہے۔ رساں ایجنسی نے فلسطینی سیکیورٹی ذرائع کے حوالے سے بتایا ہے کہ کیمپ میں ایک عمارت کو نشانہ بنانے والے اسرائیلی حملے میں میئر اور ان کے خاندان کے متعدد افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ ذرائع نے بتایا کہ المغاری کی لاش کو غزہ کے وسط شہر دیر البلح میں واقع الاقصی اسپتال منتقل کیا گیا۔ حماس تحریک کے کارکنوں میں سے ایک المغاری کو متفقہ طور پر میئر مقرر کیا گیا تھا۔ اس سے ایک روز قبل مشرق وسط میں فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ریلیف اینڈ ورکس ایجنسی سے منسلک اسکول پر اسرائیلی حملے میں تقریباً 35 فلسطینی مارے گئے تھے۔ نصیرات کیمپ کے بے گھر لوگوں نے اس اسکول میں پناہ لے رکھی تھی۔ لوک سبھا انتخابات کے بعد عام آدمی پارٹی نے اپنے ارکان اسمبلی کے ساتھ اپنی پہلی جائزہ میٹنگ منعقد کی۔ اجلاس میں تمام نشستوں پر لڑے گئے انتخابات کا جائزہ لیا گیا۔ اس کے بعد دہلی حکومت کے وزیر اور عام آدمی پارٹی لیڈر گوپال رائے نے کہا ہے کہ لوک سبھا انتخابات کے بعد پہلا اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس میں انتخابات پر بحث ہوئی۔ ملک بھر میں انتخابی نتائج کو لے کر ہر جگہ سے جو رپورٹیں آئی ہیں اس سے ایسا ماحول پیدا ہوا کہ لوگوں میں امیدیں بڑھ گئیں۔ گوپال رائے نے کہا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہماری جدوجہد جاری رہے گی کیونکہ اروند کیجریوال جیل میں ہیں۔ یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ تمام ارکان اسمبلی اپنے اپنے حلقے میں اپنے کارکنوں سے بات چیت کریں گے اور ترقیاتی کاموں کو آگے بڑھائیں گے۔ 13 جون کو تمام کارکنوں سے ملاقات ہوگی۔ شمالی ہندوستان کی کئی ریاستیں ان دنوں شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں۔ اگرچہ ملک میں مانسون آ چکا ہے اور کچھ ریاستوں میں مانسون سے پہلے کی سرگرمیاں بھی شروع ہو گئی ہیں، لیکن کئی علاقوں میں گرمی سے اب بھی نجات نہیں ملی ہے۔ محکمہ موسمیات نے اتر پردیش، مشرقی مدھیہ پردیش، جھارکھنڈ، پنجاب، ہریانہ، دہلی، بہار، اوڈیشہ کے کچھ حصوں میں 7 سے 10 جون تک ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا اور 7 جون کو مغربی راجستھان کے کچھ علاقوں میں طوفان 50 تا 60 کلومیٹر فی گھنٹہ اور ژالہ باری کا امکان رہا۔ دہلی میں 8 جون تک آسمانی بجلی اور دھول بھری آندھی کے ساتھ بوندا باندی کا امکان ہے۔ اس دوران تیز ہوائیں چلتی رہیں گی۔ محکمہ موسمیات کے مطابق بارش کے باوجود دہلی میں گرمی سے راحت ملنے کا کوئی امکان نہیں۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اس پورے ہفتے دہلی کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 43 سے 45 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہنے کا امکان ہے۔ فلپائن میں تقریباً 20 لاکھ بچے بھوک کی زد میں ہیں۔ یہ معلومات یونیسیف کی جانب سے جاری کردہ ایک نئی رپورٹ میں دی گئی ہے۔ ابتدائی بچپن میں غذائیت کی کمی بتائی ہے کہ دنیا بھر میں 5 سال سے کم عمر کے لگ بھگ 18.1 ملین بچے یا 4 میں سے 1 کو خوراک کی شدید کمی کا سامنا ہے۔ ان میں سے 50 کو 100% تک اس کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ فلپائن میں تقریباً 18% یا 20 لاکھ بچے خوراک کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ اس حالت میں 5 میں سے 4 بچوں کو صرف ماں کا دودھ اور کھانا دیا جاتا ہے جیسے چاول، مکئی یا گندم۔ ان میں سے 10% سے کم بچوں کو پھل اور سبزیاں کھلائی جاتی ہیں اور 5% سے کم کو غذائیت سے بھرپور غذائیں جیسے انڈے، مچھلی، مرغی یا گوشت کھلایا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہائی ٹیک نیوز کے نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں اختتام کو پہنچتے ہیں۔ اللہ حافظ۔